نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم۔ عزیزان من، آج کی اس نشست میں ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے، قادیانی دنیا کا سب سے خطرناک کافر۔ قادیانی دنیا کا سب سے خطرناک کافر۔ حاضرین گرامی، کفر اسلام پر مختلف ادوار میں مختلف انداز سے حملہ آور ہوتا آیا ہے۔ کبھی وہ ابو جہل کی للکار کی صورت میں سامنے آیا ہے، کبھی وہ امیہ بن خلف کے ظلم و ستم کے روپ میں سامنے آیا ہے، کبھی وہ ولید بن مغیرہ کی گندی زبان کے روپ میں سامنے آیا ہے، کبھی اس نے عبداللہ ابن ابی کی منافقت کا روپ دھارا ہے، اور کہیں اس نے ابن سبا کی مکاری و عیاری کا روپ دھارا ہے۔ لیکن غلام ہندوستان میں جب مسلمان غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، کفر اسلام پر ایک نئے نرالے اچھوٹے اور عجیب انداز میں حملہ آور ہوا جس کی تمثیل پہلے نہیں ملتی۔ کفر نے پرانا لباس اتارا، پرانے ہتھیار توڑے، لباس اتار کے پھینک دیا، ہتھیار توڑ کے پھینک دیے۔ کفر نے نیا لباس پہنا، نئے ہتھیار سجائے اور اسلام کے اندر داخل ہونے لگا۔ کفر نے داڑھی رکھ لی، کفر نے اپنے سر پہ امامہ سجا لیا، کفر نے اسلامی لباس پہن لیا، کفر نے اپنے زبان پر پرانی آیات سجا لی، کفر نے اپنے منہ پر احادیث رسول کو آراستہ کر لیا، کفر کلمہ طیبہ پڑھنے لگا، کفر نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، کفر نے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں احادیث رسول کو پکڑ لیا، اور یوں کفر سج دھج کے نکلا اور اس نے مسلم معاشرے کے اندر چھلانگ لگا دی، اور مسلمانوں کے معاشرے کے اندر اس طرح گھل مل گیا کہ کفر اور اسلام کی تمیز مشکل ہو گئی۔ کفر نے اپنے اس ایکشن کو قادیانی ایکشن کا نام دیا، پرانا انداز بدل دیا، توڑ دیا۔ اب کفر نے فیصلہ کیا کہ قرآن کو قرآن کے نام پہ ذبح کیا جائے، نبوت کو نبوت کے نام پر ختم کیا جائے، توحید کو توحید کے نام پہ ختم کیا جائے، صحابہ کو صحابہ کے نام پہ ختم کیا جائے، حدیث کو حدیث کے نام پہ ملیا میٹ کیا جائے، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے نام پر ہی برباد کیا جائے، نماز روزہ حج زکات دیگر تمام شعائر اللہ کو انہی کے انداز میں ختم کر دیا جائے۔ لٹیروں نے جنگل میں شمع جلا دی، مسافر یہ سمجھا کہ منزل یہی ہے۔ کفر اسلام میں داخل ہو گیا، اس کی پہچان مشکل ہو گئی، اور علماء حق نے اس فتنے کو کائنات کا سب سے خطرناک فتنہ قرار دیا۔
اس کی ایک مثال سے وضاحت کروں گا. آپ کے گھر کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے. یار یہ بول رہا ہے بند کر دو, اس سے بس ہوتی ہے. آپ کے گھر کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے. آپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا باہر جا کے دیکھو کون آیا ہے. بیٹا آ کے کہتا ابو جی بوٹا سنگھ آیا, مہندر سنگھ آیا ہے, مہندر سنگھ آیا ہے. آپ اندر بیٹھے سمجھ گئے کہ میرا ملاقاتی ایک سکھ ہے. کیوں بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ اندر بیٹھے سمجھ گئے میرا ملاقاتی ایک سکھ ہے. بیٹا آ کے کہے ابو جی رام داس آیا ہے, رام داس آیا ہے, موہن داس آیا ہے. آپ اندر بیٹھے سمجھ گئے میرا ملاقاتی ایک ہندو ہے. بیٹا آ کے کہے ابو جی پیٹرک آیا ہے, سنسن آیا ہے, جانسن آیا ہے, مائیکل آیا ہے. آپ اندر بیٹھے سمجھ گئے میرا ملاقاتی ایک عیسائی ہے. بیٹا آ کے کہتا ہے ابو جی محمد حسین قریشی آیا ہے. آپ جذبہ اشتیاق کے ساتھ اٹھتے ہیں کہ میرا ایک مسلمان بھائی مجھے ملنے کے لیے آیا ہے. جب آپ باہر گئے تو آپ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ باہر ایک قادیانی ملون کھڑا ہے. پہلے تینوں کافر آپ کو دھوکہ نہیں دے سکے. آپ نے ان کے ناموں سے اندازہ لگا لیا کہ میرا ملاقاتی ایک سکھ ہے, میرا ملاقاتی ایک ہندو ہے, میرا ملاقاتی ایک عیسائی ہے. لیکن جب قادیانی کافر آیا تو وہ آپ کو دھوکہ دے گیا. آپ کسی عیسائی سے پوچھے تیرا مذہب کیا ہے, وہ کہے گا عیسائیت. یہ بڑے غور سے سمجھنے والی بات ہے, بڑا اہم موضوع ہے یہ. آپ کسی عیسائی سے پوچھے تیرا مذہب کیا ہے, وہ کہے گا عیسائیت. کسی سکھ سے پوچھے تیرا مذہب کیا ہے, وہ کہے گا سکھ مت. کسی ہندو سے پوچھے تیرا مذہب کیا ہے, وہ کہے گا ہندو مت. مرزئی سے پوچھے تیرا مذہب کیا ہے, وہ کہتا ہے اسلام. اور دنیا میں کبھی کوئی ایسا کافر بھی آیا ہے جس کا مذہب اسلام ہو؟ آپ کسی عیسائی سے پوچھے تیری عبادت گاہ کا کیا نام ہے, وہ کہے گا گرجا. سکھ سے پوچھے تیری عبادت گاہ کا کیا نام ہے, وہ کہے گا گردوارا. ہندو سے پوچھے تیری عبادت گاہ کا کیا نام ہے, وہ کہے گا مندر. مرزئی ملون سے پوچھو تیری عبادت گاہ کا کیا نام ہے, وہ کہتا ہے مسجد. وہ کبھی دنیا میں ایسا کافر بھی آیا ہے جس کی عبادت گاہ کا نام مسجد ہو؟ آپ کسی عیسائی سے پوچھے تیری کتاب کا کیا نام ہے, وہ کہے گا انجیل. کسی سکھ سے پوچھے تیری عبادت گاہ کا کیا نام ہے, کہ تیری کتاب کا کیا نام ہے, وہ کہے گا گرنتھ. کسی ہندو سے پوچھے تیری عبادت گاہ کا کیا, تیری کتاب کا کیا نام ہے, وہ کہے گا وید. کسی مرزئی سے پوچھے تیری عبادت گاہ کا کیا نام ہے, وہ کسی مرزئی سے پوچھے کہ تیری کتاب کا کیا نام ہے, وہ کہے گا قرآن مجید. دوستو یہ عجیب کافر ہے. یہ کہتا ہے کہ اسلام مسلمانوں کا نہیں, اسلام میرا ہے. یہ جو مسلمان ہیں یہ فرسودہ بیکار براندہ ہوئے مسلمان ہیں. اسلام میرا ہے, ان کا نہیں. اور یہ اسلام پہ قبضہ کرتا ہے. یہ دنیا کا قبضہ گروپ ہے. دیگر کافر جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے اسلام کے لیے سانپ ہیں. دنیا کے جتنے بھی کافر ہیں وہ سارے کے سارے اسلام کے لیے, بولے نا یار, سانپ ہیں. ان میں سے ہر سانپ کا ایک رنگ ہے, ہر سانپ کے چلنے کی ایک سرسراہٹ ہے, ہر سانپ کی اپنی ایک فنکار ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون سا کافر ہے. لیکن قادیانی کافر ہم رنگے زمین سانپ ہے. یہ کھپڑا سانپ ہے, اس کا کوئی رنگ نہیں. یہ ہم رنگے زمین ہے, یہ کھپڑا سانپ ہے. اس کے چلنے کی کوئی سرسراہٹ نہیں, اس کی کوئی فنکار نہیں. اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب یہ ڈنک مار کے ایمان کے چراغ کو گل کر دیتا ہے. ہمارا اس کافر سے کوئی اختلاف نہیں کہ جو کافر خنزیر کے گوشت کو خنزیر کے گوشت کے نام پہ بیچتا ہے. دنیا کے سارے کافر خنزیر کے گوشت کو خنزیر کے گوشت کے نام پر بیچتے ہیں. لیکن قادیانی کافر
خنزیر کے گوشت پر دیسی بکرے کا لیبل لگاتا ہے. ایسا کافر اس کے ساتھ لڑائی نہیں کہ اس نے خنزیر کاٹا ایسا کافر اس کے ساتھ لڑائی نہیں کہ اس نے خنزیر کاٹا لٹکا دیا اور ساتھ لکھ دیا یہ خنزیر کا گوشت ہے. اب جس خنزیر نے کھانا ہے وہ کھا لے، مسلمان تو نہیں کھائے گا نا. خطرناک تو وہ ہے جو خنزیر کو کاٹے لٹکا دے اور اوپر لکھ دے دیسی بکرے کا گوشت. باقی سارے کافر خنزیر کو خنزیر کے گوشت کے نام پہ بیچتے ہیں، لیکن قادیانی کافر خنزیر کے گوشت کو بکرے کے نام پہ بیچتا ہے. بات سمجھ آ رہی نہیں؟ یہ بڑا اہم موضوع ہے. دنیا کے سارے کافر شراب کو شراب کے نام پہ بیچتے ہیں، لیکن قادیانی کافر شراب پہ آب زمزم کا لیبل لگاتا ہے. دنیا کے سارے کافر زہر کو زہر کے نام پہ بیچتے ہیں، لیکن قادیانی کافر زہر کو تریاق کے نام پہ بیچتا ہے. دنیا کے سارے کافر سنمے پہ سنمے کا بورڈ لگاتے ہیں، دنیا کے سارے کافر شراب خانے پہ شراب خانے کا بورڈ لگاتے ہیں، لیکن قادیانی کافر شراب خانے پہ مسجد کا بورڈ لگاتا ہے. دنیا کے جتنے کافر ہیں وہ اسلام پر سامنے سے آ کے خنجر سے حملہ آور ہوتے ہیں، لیکن قادیانی کافر اتنا مکار کافر ہے کہ یہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے کھانے میں زہر ملا کے ان کو ختم کرتا ہے. میرے دوستو، یہ کفر ہمارے اس معاشرے میں پھیل گیا، اس انداز سے پھیل گیا کہ اس کی پہچان مشکل ہو گئی. اور ان کا حربہ دیکھیے. میرا ایک دوست میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا یار آپ ہر وقت ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، صبح شام دوپہر رات ہر وقت آپ کو یہی موضوع ہوتا ہے. کہنے لگا میرا لاہور ہائی کورٹ کے قادیانی کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے لاجواب کر لیا، اور بات بھی اس کی ٹھیک ہے، نعوذ باللہ. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا جی اس نے کہا کہ جو کلمہ آپ پڑھتے ہیں وہی کلمہ ہم پڑھتے ہیں. میری بات سمجھ آ رہی بھی؟ تھوڑی سی مشکل بات ہے لیکن بڑی ٹیکنیکل گفتگو ہے. یہ جو کلمہ آپ پڑھتے ہیں وہی کلمہ ہم پڑھتے ہیں، جو قرآن آپ کا ہے وہی قرآن ہمارا ہے، جو احادیث کی کتابیں جو آپ کی ہیں وہی ہماری ہے، جو درود پاک آپ پڑھتے ہیں وہی درود پاک ہم بھی پڑھتے ہیں، جو قبلہ آپ کا ہے وہی قبلہ ہمارا ہے. دن میں 5 نمازیں آپ پڑھتے ہیں، دن میں 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں. آپ جہاں نماز پڑھتے ہیں آپ بھی اس کو مسجد کہتے ہیں، ہم جہاں نماز پڑھتے ہیں ہم بھی اس کو مسجد کہتے ہیں. جس طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اسی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. عید الفطر ہم تو آپ کے ساتھ مناتے ہیں، عید الاضحیٰ بھی آپ کے ساتھ مناتے ہیں، آپ بھی قربانی کرتے ہیں ہم بھی قربانی کرتے ہیں. رمضان آتا ہے روزے آپ بھی رکھتے ہیں، روزے ہم بھی رکھتے ہیں. زکات آپ بھی دیتے ہیں ہم بھی دیتے ہیں. حج آپ بھی کرتے ہیں ہم بھی چپ چپا کے کرتے ہیں. نماز آپ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں. فجر کی 4 رکھتے ہیں. اب دشمن کا وار دیکھیے میرے سادہ لو بھائیوں. کہنے لگا فجر کی 4 رکھتے ہیں آپ بھی پڑھتے ہیں، فجر کی 4 ہم بھی پڑھتے ہیں. ظہر کی 12 آپ پڑھتے ہیں، 12 ہم پڑھتے ہیں. عصر کی 8 آپ پڑھتے ہیں، 8 ہم پڑھتے ہیں. مغرب کی 7 آپ پڑھتے ہیں، مغرب کی 7 ہم پڑھتے ہیں. مغرب کی 17 رکھتے ہیں آپ پڑھتے ہیں، ہم بھی وہی پڑھتے ہیں. اور جو اوقات نماز کے آپ کے ہیں وہی اوقات ہمارے ہیں. بتاؤ آپ میں اور ہم میں کو فرق ہے؟ 19-20 کا فرق نکال کے دکھا دو. کیوں جی؟ اسلام پہ کبھی اس طرح کا حملہ دیکھا ہے؟ یہ ہم بدقسمتوں کے حصے میں اس خنزیر فتنے نے آنا تھا. اور وہ میرا دوست مجھے کہنے لگا جی طاہر صاحب میں تو قائل ہو گیا.
اور میں اس کو کوئی جواب نہیں دے سکا. باتیں اس کی 100% ٹھیک تھی. کتنا خطرناک وار ہے, کتنا خطرناک وار ہے. اللہ رے اسیر یہ بلبل کا اہتمام, اللہ رے اسیر یہ بلبل کا اہتمام, سیاد نکلا ہے اتر گلاب کا مل کے. میں نے اسے پاس بٹھایا, کہنے لگا جس کا جواب دے, اس کا جواب دے. میں اسے پاس بٹھایا. میں نے کہا سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے دور میں یہود و نصارا نے مل کر ایک سازش تیار کی, اور وہ سازش کیا تھی؟ انہوں نے اپنے 2 بندے تیار کیے اور انہوں نے کہا کہ یہ قوم اپنے نبی سے اتنی محبت کرتی ہے, اتنی محبت کرتی ہے کہ نبی کی آبرو کا نام آ جائے یہ اپنے بچے تک قربان کر دیتے ہیں. کیوں نہ نبی کا سلسلہ ہی ختم کر دیا جائے. انہوں نے 2 بندے اپنے ڈپیوٹ کیے, ان کی ڈیوٹی لگی کہ تم روضہ رسول کو سرنگ لگاؤ اور نعوذ باللہ حضور صلاۃ والسلام کا جسم اطہر نکال کے لے آؤ تاکہ یہ قصہ ہی ختم ہو جائے. وہ دونوں کے دونوں پہنچ جاتے ہیں, مدینہ طیبہ میں داخل ہو جاتے ہیں, روضہ رسول کے بالکل پاس بیٹھ کے اپنا اڈا بنا لیتے ہیں, ڈیرا بنا لیتے ہیں پاس. تسبیحیں ان کے ہاتھ میں ہے, قرآن پاک کی سارا دن تلاوت کرتے ہیں, درود پاک پڑھتے ہیں, تسبیحیں ان کے ہاتھ میں ہے, حدیث رسول پڑھ رہے ہیں, اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں, مسلمانوں کے ساتھ نمازیں پڑھ رہے ہیں, سارے معاملات مسلمانوں والے کر رہے ہیں, گل مل گئے ہیں ان کے درمیان, اور غریبوں میں وہاں پہ بیٹھ کے صدقہ و خیرات کر رہے ہیں, اور مدینہ منورہ کے شیخ بن کے بیٹھے ہوئے. اب رات کو لوگ سو جاتے, مدینے کی آبادی محو استراحت ہو جاتی. یہ دونوں سور مٹی کھودتے سرنگ لگاتے اور مٹی صبح ہونے سے پہلے پہلے مدینہ طیبہ سے باہر پھینک آتے. اس کے اوپر انہوں نے سب بچھا دیتے اور وہیں پر بیٹھ کے ذکر اذکار کرتے رہتے. اگلی رات آتی, پھر کھدائی شروع کر دیتے. سرنگ گہری ہوتی گئی, لوگ ان کے پاس مسافہ کرنے کے لیے, محبت کے لیے, ان سے دعائیں کرانے کے لیے ان کے پاس آتے. داڑیاں رکھی ہوئی ہیں, سر پہ امامے باندھے ہوئے ہیں. سرنگ گہری ہوتی گئی. جب زیادہ گہری ہو گئی تو ایک رات سلطان نور الدین زنگی کو حضور صلاۃ والسلام خواب میں ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نور الدین مجھے یہ 2 کتے تنگ کر رہے ہیں. الفاظ دیکھیے, وہی صاحب والا مسئلہ آیا, کل ایک رکا آیا تھا کہ ان کے بارے میں سخت زبانی کیوں, کہ یہ 2 کتے مجھے تنگ کر رہے ہیں. سلطان نور الدین زنگی اس وقت مدینہ طیبہ سے بہت دور تھا. وہ بجلی کی طرح لپکتا ہوا گھوڑے پہ سوار ہو کے مدینہ طیبہ کی طرف بھاگا. جب مدینہ طیبہ میں داخل ہوا تو گھوڑے سے اتر گیا, پاؤں سے جوتی اتار دی, ننگے پاؤں چلنے لگا. اور جب روضہ رسول کی حد میں آیا تو گھٹنوں کی طرح بچوں کی طرح چلنے لگا, گھٹنوں کے بل بچوں کی طرح چلنے لگا, اور آ کے رونے لگا کہ آقا میرے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی تکلیف پہنچا دے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون سے 2 کتے ہیں جو تنگ کر رہے ہیں. سلطان انہیں ڈھونڈتا رہا. اگلی رات پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے خواب میں ملتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ نور الدین یہ 2 کتے تنگ کر رہے ہیں. سلطان سارا دن روتا رہتا ہے, ڈھونڈتا رہتا ہے, لیکن وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچتا کہ کتے کون ہیں. تیسری دفعہ
سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کے سر اپنے ہاتھوں میں گردنوں سے پکڑا ہوا تھا، ان کی شکلیں دکھائیں کہ یہ دو کتے مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ سلطان نے شکل دیکھ لی، آخر اس کے ذہن میں ایک ٹیکنیک آئی۔ وہ ٹیکنیک کیا تھی؟ ٹیکنیک کیا تھی کہ سلطان نے کہا کہ میں مدینہ طیبہ کی ساری آبادی کو اہل مدینہ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، کہ بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا اور سارے مدینہ شہر کو اس میں مدعو کیا۔ مدینہ منورہ کے سارے باشندے اس دعوت میں آ گئے۔ جب دعوت کھا کے نکلنے لگے تو جس دروازے سے باہر نکلتے تھے اس دروازے پہ سلطان نور الدین جنگی کھڑا ہو گیا کہ شکل اس کو دکھا دی گئی تھی۔ اب لوگ گزرتے گئے، سلطان پہچانتا گیا، کرتے کرتے سارا مجمع چلا گیا، لیکن وہ شکلیں نظر نہیں آئی۔ سلطان نے لوگوں سے پوچھا کیا سارے لوگ آ گئے؟ انہوں نے کہا جی ہاں تمام لوگ آ گئے، لیکن دو شیخ ہیں، بزرگ ہیں اللہ والے، وہ روضہ رسول کا فراق برداشت نہیں کر سکتے، جدائی برداشت نہیں کر سکتے، ان کا چھینا مرنا روضہ رسول کے ساتھ ہے، سارا دن وہیں پہ بیٹھ کر درود پاک پڑھتے رہتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں، ذکر اذکار میں رہتے ہیں، وہ کہیں نہیں جاتے۔ سلطان نے کہا مجھے لے چلو، ان کے پاس لے چلو۔ جب سلطان ان کے پاس گیا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ سلطان نے دیکھا کہ وہ وہی دو کتے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دکھائے تھے۔ سلطان نے ان پکڑ کے انہیں روضہ رسول کے پاس ہی وہاں پہ ان کو ذبح کیا۔ اب سنیں مسلمان اس مسئلے میں کتنا سخت ہے، کتنا متشدد ہے۔ ذبح کرنے کے بعد سلطان نے چھوڑا نہیں، وہیں پہ ان کو آگ لگائی، اس کے بعد چمڑا بچھایا، ذبح کیا، اس کے بعد آگ لگائی اور ان کی خاک سیاہ بنائی اور پھر ان کو جہنم واصل کیا۔ دونوں مردار صاف ہو گئے۔ میں نے کہا یہ واقعہ تم نے پڑھا ہے؟ کہنے لگا ہاں پڑھا ہے۔ میں نے کہا بتا، یہ دونوں کتے جو تھے، سور کے بچے جو وہاں پہ جو نصارہ کے آدمی وہاں پہ بیٹھے تھے، یہ کلمہ کون سا پڑھتے تھے وہاں؟ کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے کہا ان کی داڑیاں تھیں؟ کہنے لگا تھیں۔ میں نے کہا ان کے سر پہ امامے تھے؟ کہنے لگا تھے۔ میں نے کہا وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے؟ کہنے لگا جی کرتے تھے۔ میں نے کہا وہ درود شریف کون سا پڑھتے تھے؟ کہنے لگا جو ہم پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا وہ نماز پڑھتے تھے وہاں پہ؟ ہاں جی پڑھتے تھے، بلکہ مسجد نبوی میں پڑھتے تھے۔ وہ کس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ کہنے لگے ہمارے قبلے کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ وہ نماز میں کیا پڑھتے تھے؟ کہ جو ہم پڑھتے ہیں وہی پڑھتے تھے۔ وہ ہمارے ساتھ، میں نے کہا وہ ہمارے ہی امام کے پیچھے رکوع اور سجود کرتے تھے؟ کہنے لگا بالکل وہی کرتے تھے۔ میں نے کہا کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ کہنے لگا قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ میں نے کہا وہ فجر کی کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ کہنے لگا 4 پڑھتے تھے۔ میں دن میں کتنی نمازیں پڑھتے تھے؟ کہتا پوری 5 پڑھتے تھے۔ جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے، مسجد میں پڑھتے تھے۔ میں نے کہا کہ وہ فجر کی کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ کہنے لگا 4 پڑھتے تھے۔ ظہر کی کتنی پڑھتے تھے؟ جتنی مسلمان پڑھتے تھے۔ عصر کی کتنی پڑھتے تھے؟ مغرب کی کتنی پڑھتے تھے؟ عشاء کی کتنی پڑھتے تھے؟ ہم جیسی پڑھتے تھے؟ کس وقت پڑھتے تھے؟ مسلمانوں کے ساتھ پڑھتے تھے۔ میں نے کہا بتا، ان دو کتوں اور ان قادیانیوں کے درمیان کو 19-20 کا فرق ہے؟ کیوں بھائی بات سمجھ آئی؟ ان کے درمیان اور ان کے درمیان، ان کے درمیان اور ان کے درمیان کو فرق ہے؟ ہر قادیانی، سنو اس بات کو، اس جملے کو اپنے دل پر رقم کرو، ہر قادیانی روضہ رسول کو سرنگ لگانے والے اس دشمن رسول کی طرح ہے۔
اور اس نے وہی روپ دھارا ہوا ہے جو روپ انہوں نے دھارا ہوا تھا تاکہ مسلم معاشرے کے اندر بیٹھ جائیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ دونوں عیسائی اگر گلے میں صلیب لٹکا کے آتے تو انہیں وہاں پر کسی نے بیٹھنے دینا تھا؟ اگر وہ گلے میں مورتی لٹکا کے آتے ہندوؤں والی تو کسی نے بیٹھنے دینا تھا؟ اگر کسی سکھ کی طرح سر پہ عجیب قسم کا پگڑ باندھتا، اپنا کچا کڑا کرپان لے کے اب ہاتھ کے اندر داتی کڑا پہن کے وہاں پہ بیٹھتا، کسی نے اس کو داخل ہونے دینا تھا؟ اس لیے اس انداز میں داخل کیا۔ ہر قادیانی ان نصارہ کا نمائندہ ہے جو ہمارے اس معاشرے پہ ہمارا روپ دار کے زندہ رہ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا، لگا طاہر صاحب یہ اتنی خطرناک سازش ہے، اتنی خطرناک سازش ہے۔ میں کیا ہاں تجھے اب ہوش آئی؟ حکیم الامت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اس بات پہ بہت رویا کرتے تھے، بہت رویا کرتے تھے کہ ابھی تو ہم زندہ ہیں، ان حرام زادوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس وقت کیا ہوگا جب اس مسئلے کو سمجھنے والے لوگ بہت تھوڑے ہوں گے، اور یہ قادیانی اپنے کفر کو جو اسلام کے نام پر پیش کرتے ہیں، اپنے کفر کو اسلام کے نام پر پیش کرتے ہیں، جب یہ بیرونی دنیا میں جائیں گے تو اپنے کفر کو غیر مسلموں کے سامنے اسلام کے نام پر پیش کریں گے، اور ایک غیر مسلم اسے اسلام سمجھ کے قبول کر لے گا۔ آج ہمارے ساتھ جو سب سے بڑا ہاتھ ہو رہا ہے وہ ہاتھ یہ ہو رہا ہے کہ بیرونی دنیا میں قادیانیوں کی ہزاروں ٹیمیں وہاں پہ تبلیغی مشن پر جٹی ہوئی ہیں، اور وہ غیر مسلموں کو اسلام کے نام پر قادیانی بنا رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ اس غیر مسلم کے ساتھ کتنا بڑا ہاتھ ہوگا کہ جو اس کو اسلام سمجھ کے آئے گا، در حقیقت وہ چھوٹے کفر سے نکل کر اس سے بڑے کفر میں آ جائے گا، چھوٹے گڑھے سے نکل کر اس سے بڑی کھڈ میں گر جائے گا۔ آج ہمارے ساتھ باہر یہی حال ہو رہا ہے۔ دوستو، فرانس کے بعد فرانس کے جرنیل نپولین بوناپارٹ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی۔ اس نے کہا کہ اپنی فوج کا ایک جاسوس دشمن کی 1,00,000 فوج پہ باری ہوتا ہے۔ کیوں؟ جاسوس جو ہوتا ہے وہ دشمن کے علاقے کے اندر ہوتا ہے، وہ دشمن کی زبان سیکھتا ہے، جا کے وہ دشمن کی تہذیب و تمدن سیکھتا ہے، وہ دشمن کا لباس پہنتا ہے، وہ دشمن کے کلچر کو اپناتا ہے، وہ دشمن کے ہر چیز کو اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے کہ پہچان نہیں ہوتی، پھر وہ بیٹھ کے وہاں پہ جاسوسی کرتا ہے۔ اب یہاں پہ حملہ کر دو، اب وہاں پہ حملہ کر دو، اب وہاں پہ حملہ کر دو۔ ایک جاسوس کی اطلاع کے اوپر بمبارڈمنٹ ہوتی ہے، ایک جاسوس کی اطلاع کے اوپر سینکڑوں طیارے آ کے شہروں کو منہدم کر دیتے ہیں۔ ایک جاسوس ہوتا ہے سارے ملک کو برباد کر دیتا ہے۔ زرقاوی کی شہادت ہوئی، ایک جاسوس نے کام کیا اور ملت اسلامیہ کا ٹیپو سلطان شہید ہو گیا۔ جاسوسی کی اتنی اہمیت ہے تو انگریز بے ایمان کو جب یہاں سے نکلنا پڑا تو وہ لاکھوں جاسوس قادیانیوں کی شکل میں تیار کر کے مسلمان معاشرے کے اندر چھوڑ گیا۔ ہر قادیانی یہاں پہ کفر کا جاسوس ہے، اور یہ جاسوس کا کام کر رہا ہے۔ یہی بتاتا ہے کہ کوہوٹا ایٹمی پلانٹ کے اندر اس وقت کیا ہو رہا ہے، پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے اندر کیا ہو رہا ہے، یہی بتاتا ہے کہ دینی مدارس میں کیا ہو رہا ہے، یہی بتاتا ہے کہ اسلامی تحریکیں کیا کر رہی ہیں، یہی بتاتا ہے کہ پاکستان کے مختلف اداروں کے اندر کیا صورتحال ہے۔ ساری کی ساری صورت ان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ وہ جاسوس تو پورے شہر کے لیے ایک جاسوس ہی کافی ہوتا ہے، ہمارے تو ہر گلی محلے کے اندر جاسوس بیٹھا ہوا ہے۔ پاکستان میں جتنے بم بلاسٹ ہوتے ہیں سب کی جاسوسی یہی کرتا ہے، جتنے ٹرینوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں سب کی جاسوسی یہی کرتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی تمام مصروفیات ان لوگوں نے پہنچائی ہے، اور یہ مسلم معاشرے کے اندر جاسوس بن کے بیٹھا ہوا ہے، اور ملت اسلامیہ نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ ان کو قبول کیا ہوا۔
نعرہ تکبیر، مجاہدین ختم نبوت، مجاہدین ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ ضیاء الحق کے دور میں کوہٹا ایٹمی پلانٹ میں جب کام ہو رہا تھا، پاکستان ایٹم بم بنا رہا تھا، تو ایک سینئر افسر کہتے ہیں کہ میں امریکہ میں تھا، امریکن وزارت خارجہ کا ایک آدمی مجھے اپنی ایک خفیہ رصد گاہ میں لے گیا۔ وہاں جا کر اس نے مجھے کہا کہ تم اپنے کوہٹا ایٹمی پلانٹ کو چھپا کے رکھتے ہو، یہ دیکھو تمہارے کوہٹا ایٹمی پلانٹ کا سارا نقشہ یہاں پڑا ہوا ہے، یہ کوہٹا ایٹمی پلانٹ کا ماڈل تمہارے سامنے ہے، یہاں تم یہ کام کرتے ہو، یہاں یورینیم پیدا کرتے ہو، یہاں یورینیم کی افزودگی کرتے ہو، یہ سارے پروسیس تمہارے ہو رہے ہیں اور تم نے ایٹم بم بنا لیا ہے۔ کہنے لگا میں بڑا حیران ہوا کہ کسی کو اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ اتنا سخت قسم کا کنٹرول ہے۔ میں حیرت میں ڈوبا ہوا تھا، اس نے مجھے پریشان کر دیا، پھر اس نے مجھے رخصت کیا۔ کہنے لگا جب میں باہر نکلا اسی سوچ میں تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی آ رہا تھا۔ میں نے ماتھا پکڑ لیا، یہ سمر یہاں رہتا ہے، اس نے ساری بات بتائی۔ کوہٹا ایٹمی پلانٹ کا ماڈل اسرائیل کے حوالے، امریکہ کے حوالے ان لوگوں نے کیا۔ مشرقی پاکستان جب علیحدہ ہوا تو اس کی منصوبہ سازی تل ابیب پہ کی گئی، اسرائیل میں، جہاں پہ قادیانی گماشتے اور اسرائیلی گماشتے یہود و نصارہ نے مل کر یہ پروجیکٹ تیار کیا کہ مشرقی پاکستان کو پاکستان سے علیحدہ کس طرح کرنا ہے۔ وقت کم ہے، لمبی بات ہے۔ یہ اتنا خطرناک فتنہ، اس کی وضاحت ایک اور مثال سے کرتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا عہد تھا، ایک ہدہد اور ایک مادہ ہدہد ایک درخت کی شاخ پہ بیٹھے ہوئے تھے، سہانا موسم تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، وہ دونوں اپنی خوشخبریوں میں مصروف تھے، باتوں میں مصروف تھے۔ اچانک مادہ ہدہد نے کہا، اپنے خامن سے کہا کہ سرتاج وہ سامنے دیکھیے شکاری آ رہا ہے، وہ سامنے دیکھیے شکاری آ رہا ہے۔ ہدہد نے اس کی طرف دیکھا، کہنے لگا پگلی، شکاری اس طرح کے ہوتے ہیں؟ اس نے تو گہرے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پاؤں سے ننگا ہے، سرک اس کا مٹی سے ہٹا پڑا ہے، 20 دن ہو گئے اس نے منہ تک نہیں دھویا، گہرے کپڑے ہیں، یہ کوئی جوگی ہے، جنگل کی سیاحت کر رہا، جنگلوں میں پھر رہا۔ وہ مطمئن ہو گئی، دونوں پھر خوشگپیوں میں باتوں میں مصروف ہو گئے۔ اس شکاری نے اب دیکھا یہ غافل ہو گئے، اس نے وار کیا، گلیل کا وار کیا، مادہ ہدہد پر نشانہ لگا، وہ پھڑپھڑاتا ہوا زمین پہ گرا۔ ظالم شکاری کے بھاری برکت قدم آگے بڑھے تو اس نے ہدہد کو پکڑا، اس کا گلا کاٹا، گلا کاٹ کے اس کو ذبح کیا، ذبح کر کے اس کو اپنے تھیلے میں ڈال کے آگے ہو گیا۔ مادہ ہدہد اپنا مقدمہ لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے، حضور میرے ساتھ ظلم ہوا، میرا سہاگ لٹا، میرے خامد کو فلاں شکاری نے مار ڈالا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ شکار تو جائز ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا، حضرت میں یہ شکایت لے کے نہیں آئی، میں شکایت لے کے آئی ہوں کہ اگر یہ شکاری ہے تو اسے کہیں کہ شکاریوں والا لباس پہنے،
یہ جوگیوں والا لباس پہن کے دھوکہ دے کے ہمیں مارتا ہے. اگر یہ شکاری ہے تو پھر اسے شکاریوں والا لباس پہنے. یہی مطالبہ ہم حکومت پاکستان سے کرتے ہیں کہ اگر یہ کافر ہیں تم ان کو کافر تسلیم کرتے ہو تو پھر ان کے سروں سے ٹوپیاں اتارو, ان کے سروں سے عمامے اتارو, ان نائی کی دکانوں پر بٹھا کے ان کی داڑیاں مونڈو, ان کے گھروں سے قرآن محفوظ کرو, ان کے گھروں سے حدیث رسول کو محفوظ کرو, اسلامی لٹریچر کو ان کے گھروں سے ضبط کرو, مسجد زرار کی طرح ان کی تمام مساجد کو گرا کر آگ لگا کر سنت رسول پر عمل کرو. ان کے نام مسلمانوں جیسے نہیں ہو سکتے, ان کے نام بدلو, اور جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے ان کو جوتے مار کے پاکستان سے باہر نکالو. کہ جب یہ کام انہوں نے جاسوسوں والا کرنا ہے تو حلیے انہوں نے مومنہ والے بنائے ہوئے. مسجدیں ہماری طرح کی بنائی ہوئی ہیں, کئی بھولے والے مسلمان ان کی کنجر خانوں میں جا کے نماز پڑھاتے ہیں. یہی ہمارا رونا ہے, اور یہی رونا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے رویا تھا. انہوں نے کہا جب 74 میں بحث ہوئی, مرزا ناصر کو اسمبلی میں بلایا گیا, مرزا ناصر کو اسمبلی میں بلایا گیا, تو جب وہ اسمبلی میں آیا تو سفید اس کی داڑھی تھی, سفید عمامہ تھا, سفید لباس اس نے پہنا ہوا تھا, ہاتھ میں اس کے سنت کے مطابق آسا تھا, بغل میں قرآن تھا, ایک ہاتھ میں تسبیح تھی, اور وہ منہ کے اندر کو گرد کرتا ہوا اسمبلی میں داخل ہوا. بہت سے ارکان اسمبلی اس کے احترام میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا یہ کافر ہے, وہ کافر اس طرح کے ہوتے ہیں, یہ کافروں کی شکل ہے, یہ تو بزرگ آ رہا ہے, ان کا قصور نہیں. ہر بھائی ہے ایسا استعمال کیا کہ احترام میں کھڑے ہو گئے. مفتی صاحب کہنے لگے, بحث شروع ہوئی. میں نے اس سے کہا کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ جو مجھے مانتا ہے, جو مرزا قادیانی کہتا ہے جو مجھے نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. بتاؤ. اس نے کہا جی کہ اسلام کے بہت سے دائرے ہیں, کچھ چھوٹے دائرے ہیں, کچھ بڑے دائرے ہیں. وہ چھوٹے دائرے سے تو نکل جاتا ہے لیکن بڑے دائرے کے اندر ہی رہتا ہے. لاجک دیکھیں, وقت کم ہے, میں نے اس کو بات کو سمیٹنا ہے. بحث ہوتی رہی. مفتی صاحب کہنے لگے جب میں قرآن و حدیث کی کسی آیت میں بات ہوتی, حدیث پہ گفتگو ہوتی, وہ طویل بازی سے کام لیتا, چکر بازی کرتا, الٹ بازیاں لگاتا. آخر میں نے کہا یہ جو اسمبلی کے ممبر ہیں ان کے علم کے مطابق, ان کی وسعت علم کے مطابق بات کی جائے, اور جب تک بات ان کی ذات پہ نہیں آئے گی یہ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے. کہتے میں نے کتاب نکالی. میں نے کہا کہ دیکھو مرزا قادیانی کہتا ہے جو مجھے نہیں مانتا وہ حرام الولد اور کنجری کی اولاد ہے. یہ کتاب میں نے دکھائی, یہ مرزا قادیانی کی کتاب ہے, اور تمام ممبران اسلامیہ کو, ممبران پارلیمنٹ کو میں نے مخاطب ہو کے کہا کہ قادیانیوں کے نبی کے مطابق تم سارے کے سارے حرام الولد ہو, تم زنا کی پیداوار ہو, اور تمہاری مائیں کنجریاں ہیں, کنجریاں ہیں, کنجریاں ہیں. کہتے ہیں میری یہ منطق کام کر گئی. وہ سارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اس نے کہا کہ یہ مرزا ناصر کنجر ہے, ہم کنجر نہیں ہیں. یہ کتی کا بچہ ہے, یہ کنجری کا بچہ ہے. میں نے کہا سنو, مرزا قادیانی کہتا ہے تمہاری ماں کنجری ہے, تمہاری ماں کنجری ہے, تمہاری ماں حیا باختہ آبرو فروش عورت ہے. دیکھو ان کا مذہبی عقیدہ ہے. وہ اٹھ کھڑے ہوئے اس کو مارنے کے لیے. مفتی صاحب نے کہا رک جاؤ, مرزا قادیانی کہتا ہے جو مرد مجھے نہیں مانتے وہ جنگل کے سور ہیں, اور جو عورتیں مجھے نہیں مانتی وہ کتیاں ہیں. کہنے لگے دیکھو اس کے ان کے عقیدے کے مطابق تم سارے کے سارے جنگلوں کے سور ہو, تم جنگل کے سور ہو, تمہارا دادا سور ہے, تمہارا پردادا سور ہے, تمہارا بھائی سارے سور ہیں, تمہارا تایا سور ہے, تمہارے ماموں سور ہیں, تمہارے پھپھے سور ہیں, تمہارے بیٹے سور ہیں, تمہارا سارا خاندان سوروں کا ہے. وہ کہنے لگے نہیں, یہ سور ہے, ان کا خاندان سارے کا سارا سوروں کا.
ایک مجاہد اسلام کی منطق دیکھیں. میں کہا حوصلہ رکھو ابھی ذرا. یہ کہتے ہیں جو عورتیں مجھے نہیں مانتی وہ کتیاں ہیں. کہنے لگے ان کے عقیدے کے مطابق تم سارے کے سارے کتی کے بچے ہو. تمہاری مائیں کتیاں، تمہاری بیٹی کتیاں، تمہاری دادیاں کتی، تمہاری نانیاں کتیاں، تمہاری ساری پھوپھیاں کتیاں، تمہاری خالہ، تمہارے تمام عزیز و اقارب رشتے دار جتنے رشتے میں عورتیں آتی ہیں ان کے مذہبی عقیدے کے مطابق وہ کتیاں ہیں. وہ سارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا جن کا خاندان کتیوں کا ہے وہ پڑ گئے سارے کے سارے، اور متفق کا طور پر ان کو کافر قرار دے دیا گیا. ورنہ جس روپ میں یہ سامنے آیا تھا وہی ممبران پارلیمنٹ اس کے سامنے احترام کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے. یہ ایک مومن آیا ہے پارلیمنٹ کے اندر. نعرہ تکبیر، مرزے پہ لعنت، مرزے پہ لعنت. میرے ایک دوست اسکواڈرن لیڈر فضائیہ سے تعلق ان کا، وہ کہنے لگے کہ ہم تبلیغی جماعت کے ساتھ باہر گئے. افریقی ملک تھا، وہاں پر ہم ایک جگہ پہنچے تو نماز کا وقت ہو رہا تھا. ہم نے ایک دکاندار سے پوچھا کہ مسجد تو قریب ہے. وہ کہنے لگا کہ آپ سیدھا جائیں، آگے دائیں طرف مڑ کے سامنے دیکھیں گے، سامنے مارکیٹ آئے گی، نیچے مارکیٹ ہے، اوپر مسجد ہے. کہتے ہم اس کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق پہنچ گئے. دیکھا واقعتاً مارکیٹ آ گئی. یار جاگ رہے ہو نا؟ آگے مارکیٹ آ گئی اور مارکیٹ کے اوپر مسجد تھی. ہم سیڑھیاں چڑھ کے مسجد میں داخل ہو گئے. امام صاحب ہمیں بڑی محبت، بڑے اتفاق اور بڑے چاہت سے ملے. گلے ملے، بوسہ لیا، انہوں نے بٹھایا، ایک کمرے میں ہمیں بٹھا دیا اور خود وہ ہمارے لیے پانی وغیرہ لینے کے لیے، چائے کے لیے چلے گئے. کہتے ہیں اچانک میری نظر پڑی کمرے میں تو مرزا قادیانی کی اتنی بڑی تصویر لگی ہوئی تھی. لیکن میں حیران ہوا، وہ یہ گاما یہاں پہنچا ہوا ہے. بڑے متعجب ہوئے، ابھی سوچ رہے تھے کہ وہ آ گیا. ہم نے پانی نہیں پیا. ہم نے اس سے پوچھا ذرا سنیے اور اس کو دل میں اتاریے، ہمارے ساتھ کیا کیا ہاتھ ہو رہے ہیں. ہم نے پوچھا اس سے یہ کون ہے؟ اس نے کہا آپ کو نہیں پتا، یہ اس عہد کے نبی اور رسول حضرت مرزا قادیانی علیہ السلام ہے. ہم نے کہا وہ ہم تو اس علاقے سے آئے ہیں جہاں کی یہ جھوٹ ہے، یہ ہمارے علاقے کا ہے وہاں کا. انہوں نے کہا تو پھر آپ اس کو نبی نہیں مانتے؟ میں نے کہا تم نبی کی بات کرتے ہو، ہم تو اس کو مسلمان نہیں مانتے، اس کو کافر مانتے. وہ کہنے لگا کیا وقت ہے آپ کا؟ کہنے لگے ہم نے، وہ کہتا تھا کہ اتفاق کی بات کہ میں نے 2-4 کتابیں پڑھی تھی اس مسئلے پہ. نے اسے بتایا یہ جھوٹا نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، ان کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہے. یہ جھوٹا نبی ہے جس کو انگریز نے پیدا کیا اپنے مفادات کے لیے. کہتے میں نے اس کو بتایا کہ اس کو کیوں پیدا کیا گیا، اس کے اسباب کیا تھے، اس کے محرکات کیا تھے، اس پر روشنی ڈالی. پھر میں نے سارے کے سارے عقائد بتائے، اس کے یہ عقائد ہیں، یہ نظریات ہیں. اور اس نے بتایا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے ان کو کافر قرار دیا ہے، سعودی عرب بھی ان کو کافر قرار دیا ہے، دیگر بہت سے ممالک کے اندر ان کو کافر قرار دیا ہے، اور یہ سعودی عرب کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. ان پر حج وغیرہ کی پابندی ہے سارا کچھ، اور کئی ممالک نے ان پر پابندی لگا رکھی ہے اور ان کو کافر ڈکلیئر کیا. لگے ہم تو اس کو نبی اور رسول مانتے ہیں. کہنے لگا میں نے جب اس کو فکر آخرت کے حوالے سے
اور اس کی تاریخی حیثیت بتائی، اس کے عقائد بتائے، تو اس نے زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ ذرا غور کرنا میرے بھائیوں، ہمارے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اس نے زار و قطار رونا شروع کر دیا اور ایسا بے باکانہ رو رہا تھا کہ اس کی چیخیں بلند ہو رہی تھیں۔ ہم نے اس کو دلاسا دیا، چپ کرایا، تو پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا میں تم مسلمانوں کی جان کو رو رہا ہوں، تم مسلمانوں کی جان کو رو رہا ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں مسلمان ہونے، نعوذ باللہ یعنی قادیانی ہونے سے پہلے ایک مشنری قسم کا عیسائی تھا، ایک مشنری قسم کا عیسائی تھا، بڑی تبلیغ کرتا تھا یہاں پر۔ تو ایک رات کی بات ہے کہ میں گرجے کے اندر سویا ہوا تھا، تو کہتا یہاں افریقہ میں لکڑی بڑی سستی ہے، تو یہاں ہمارے اکثر گرجے جو ہیں وہ لکڑی کے بنے ہوتے ہیں، تو مجھے لکڑی کی سیڑھیاں ہونے کی وجہ سے سیڑھیاں چڑھنے کی تھپ 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 کی آواز آئی زور سے۔ میں نے کہا آدھی رات کا وقت ہے، اس وقت کون سیڑھیاں چڑھ رہا ہے؟ تو کہتا میں نے تعقب کیا تو میں نے دیکھا کہ ہمارا لاٹ پادری جو بہت بڑا پادری ہے وہ آدھی رات کو سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جا رہا تھا۔ کہنے لگا میں دبے پاؤں اس کے پیچھے پیچھے ہو گیا، میں دبے پاؤں اس کے پیچھے پیچھے ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک کمرے میں گھس گیا بڑا پادری، اور جا کے اس نے اندر نلکا کھولا، ہینڈ بیسن، اور اس نے وضو کرنا شروع کر دیا۔ وضو کیا اس نے، پھر اس نے ایک صندوق سے جائے نماز نکالی اور اس نے قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ نماز اس نے پڑھنی شروع کی، جو ہی اس نے سلام پھیرا، میں دیکھتا رہا سارا منظر، جو ہی اس نے سلام پھیرا میں اندر داخل ہوا اور میں نے اس کی کوف کو کلائی سے پکڑ لیا۔ وہ ہمیں کس کام پہ لگایا ہوا ہے اور خود تو مسلمانوں والے کام کر رہا ہے، یہ کیا چکر ہے؟ اس نے مجھے کہا کہ خاموش ہو، اس نے مجھے پاس بٹھایا، کہا بیٹا میری بات سن، دنیا میں ایک ہی دین سچا ہے، ایک ہی مذہب سچا ہے اور وہ اسلام ہے، اور میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن میں یہاں کا اتنا بڑا پادری ہوں کہ اگر میں اپنے ایمان کا اظہار کروں تو یہاں کی صلیبی قوتیں مجھے قتل کرا دیں گی، عیسائی قوتیں مجھے قتل کرا دیں گی، میں نے اپنا ایمان چھپایا ہوا ہے۔ میں تجھے بھی درخواست کرتا ہوں کہ تو کسی مسلمان عالم کے پاس جا کر اس کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لے۔ کہنے لگا میں نے اس کے راز کو راز رکھا اور میں اس شہر کی جو بہت بڑی مسجد ہے میں اس کے امام صاحب کے پاس گیا اور ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا۔ در حقیقت وہ امام مردود جو تھا وہ قادیانی تھا، وہ مسجد نعوذ باللہ قادیانیوں کی تھی اور اس نے اسلام کے نام پر اس کو قادیانیت قبول کرا دی۔ اب کہتا ہے میں جب اس کے تئیں میں مسلمان ہو گیا، کیونکہ میں مشنری تھا، میں نے بڑی تیزی کے ساتھ تبلیغ شروع کر دی، اور پھر اس نے چیخ ماری اور پھر رونے لگا۔ ہم اس کو دلاسا دیا، اس سے پانی پلایا، پوچھا اب کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا رو اس بات پہ رہا ہوں کہ قادیانی ہونے کے بعد میں نے 600 مسلمانوں کو قادیانی کیا ہے، قادیانی ہونے کے بعد میں نے 600 مسلمانوں کو قادیانی کیا ہے۔ ہم نے اس کو چپ کرایا اور اسے کہا کہ تو کلمہ پڑھ اور مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا یہ کہاں کی وفا ہے کہ دوسروں کو جہنم میں بیچ دوں اور خود کلمہ پڑھ لوں۔ وہ کہنے لگا نہیں، میں ان کے ساتھ اسلام قبول کروں گا۔ بندہ تیز تھا، مشنری آدمی تھا، اس نے ٹیلی فون کیے، ٹیلی گرام تھی، لوگوں کو بھگایا، اس نے ان 600 خاندانوں کو اکٹھا کر لیا۔ ایک دن کے مارجن پہ 24 گھنٹے میں اس نے اکٹھا کر لیا اور میرا کہتے اس نے بیان رکھا دیا۔ میں نے عقیدہ ختم نبوت بیان کیا، مرزا قادیانی کی شخصیت بیان کی، اس کے عقائد بیان کیے، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ میں اسی وطن سے آیا ہوں جس کا وہ چول آدمی جس جہاں کا رہنے والا تھا۔ الحمدللہ کہتے 2 گھنٹے تک میں نے ساری باتیں بتائیں، تو پھر 600 آدمیوں نے اجتماعی طور پر قادیانیت پر لعنت بھیج کے اسلام کو قبول کیا۔
میرے دوستو، یہ ہماری غفلت کی وجہ سے ہوا. ہمیں چھوٹ نہیں ملے گی، اس لیے کہ اگر وہ ہم سے طاقتور ہو، ہم سے زیادہ ہو، ہمارے قابو میں نہ آئے تو پھر اللہ کے سامنے دلیل بنتی ہے، یا اللہ بڑی تعداد میں تھے، بڑے طاقتور تھے. مردم شمالی کے اعتبار سے قادیانی، پاکستان کی قادیانیوں کی آبادی 1% بھی نہیں ہے. اگر 99% مسلمان ہیں تو 1% بھی قادیانی نہیں بنتے. وہ ایک قادیانی کے پیچھے 99 مسلمان ہیں، 99 مسلمان ہیں ایک قادیانی کے پیچھے، پھر 99 کے قابو میں ایک نہ آئے تو بات سمجھ نہیں آتی. عوام کو چھوڑ دو، کالجوں یونیورسٹیوں کو چھوڑ دو، دینی مدارس سے فارغ ہونے والے جو درس نظامی کے لوگ ہیں ان کی مردم شماری کرو، قادیانیوں کی مردم شماری کرو. ہمارا یہ طبقہ ان سے زیادہ ہے. اور اگر ایک مولوی صاحب قادیانی کے سر پہ کھڑے ہو جائیں تو صرف 10 دن کے اندر انقلاب آ جائے. ہم نے محاسبہ نہیں کیا، ہم نے محاسبہ نہیں کیا. دوستوں، لاہور میں ایک بہت بڑے وکیل صاحب اور فوجداری مقدمے کے وکیل، کرمنل کی پریکٹس ان کی، ان کے گھر ڈکیتی ہو گئی. چور زیورات، پیسہ، قیمتی اشیاء سب کچھ لے گئے. صبح ایس پی ان کے گھر پہنچا اور پوچھا، وکیل صاحب آپ جہاں دیدہ وکیل، ساری عمر آپ کی انہی کرمنل باتوں میں گزری، آپ کے ہاں بھی ڈکیتی ہو گئی؟ آپ نے آرام کے ساتھ گیٹ کھول دیا ڈاکوؤں کے لیے، ڈکیتوں کے لیے آرام کے ساتھ گھر کا دروازہ کھول دیا. وکیل صاحب نے گردن نیچے کی اور کہا، ایس پی صاحب وجہ یہ بنی کہ ڈاکو پولیس کی وردی میں آئے تھے. ڈاکو پولیس کی وردی میں آئے تھے. ہر قادیانی ڈاکو میں بھی پولیس کی وردی پہنی ہوئی ہے. مسلمان اس لیے لٹ رہا ہے کہ اس نے داڑھی، ٹوپی، قرآن، حدیث، اذان سب کچھ یہی اپنا رکھا ہے. اس نے محافظ کی وردی پہن کے یہ رہزن کا کام کرتا ہے، پولیس کی وردی پہن کے ڈکیتی کرتا ہے. وہ وکیل کہنے لگا، اگر وہ پولیس کی وردی میں نہ آتے تو میں پاگل تھا جن کے لیے دروازہ کھول دیتا. ہر قادیانی نے پولیس کی وردی پہنی ہوئی ہے اور یہ وردی پہن کے ڈکیتی کر رہا. میرے دوستو، میرے چھوٹے بھائیوں، میں اس خانہ خدا میں بیٹھ کر، اس منصب پہ بیٹھ کے جس کا میں اہل نہیں ہوں، میں آپ کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑتا ہوں اور ہاتھ جوڑ کے آپ کے پاؤں پڑ کے آپ سے درخواست کرتا ہوں، حضور کی عزت کے کام کو سنبھالو. اگر نہیں سنبھالو گے ہم ختم ہو جائیں گے. ہماری بقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے. اگر ہم نے ان کے تاج و تخت ختم نبوت کی حفاظت نہ کی تو ہمیں جانوروں کی طرح کاٹ کاٹ کے پھینک دیا جائے گا، برباد کر دیا جائے گا، عبرت کا ہمارا بنا دیا جائے گا. ہم نے بہت بڑا جرم کیا ہے. ہم نے اس با وفا نبی کے ساتھ بے وفائی کی ہے کہ جس نبی نے اپنی آنکھوں کے سارے آنسو ہمارے لیے بہا دیے، جس کی راتیں سجدوں میں روتے روتے گزر گئی، جس نے ہمیں زمین پہ بھی نہ بلایا، جس نے ہمیں عرش پہ جا کے بھی نہ بلایا، جس کی کسی دعا میں ہم اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہوئے. ہم نے اس با وفا نبی کے ساتھ بے وفائی کی ہے. ہمارے نبی ہمارے ساتھ اتنے با وفا، انہیں ہمارے ساتھ اتنی محبت،
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے امتیوں، جب صبح سو کے اٹھو تو جوتا پہننے سے پہلے جوتے کو جھاڑ لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کیڑا تمہارے جوتے کے اندر چھپا ہو، وہ کیڑا تمہیں کاٹ لے۔ جب کیڑا تمہیں کاٹے گا تو تمہیں تکلیف ہوگی، جب تمہیں تکلیف ہوگی تو پھر محمد کو تکلیف ہوگی۔ ہم نے اس محب نبی کے ساتھ بے وفائی کی ہے جسے ہمارے ساتھ اتنی محبت کہ فرمایا، میرے امتیوں، رات کو سونے لگو تو سونے سے پہلے گھر کے چراغ کو بجھا دیا کرو، ایسا نہ ہو کہ کوئی پرندہ کوئی جانور تمہارے چراغ کے ساتھ ٹکرا جائے، چراغ الٹ جائے، تمہارے گھر میں آگ لگ جائے۔ جب تمہارے گھر میں آگ لگے گی تو تمہیں تکلیف ہوگی، جب تمہیں تکلیف ہوگی تو پھر محمد کو تکلیف ہوگی۔ انہیں ہمارے ساتھ اتنی محبت کہ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر حشر کے میدان میں جب سوا نیزے پہ سورج ہوگا، تانبی کی طرح تپتی ہوئی زمین ہوگی، 50,000 سال کا دن ہوگا، ہر انسان اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوگا، اس دن انسان اتنا بھوکا ہوگا کہ اپنا گوشت کونیوں تک کھا جائے گا۔ علماء نے لکھا اس لیے کھا جائے گا، انسان کبھی اپنا گوشت نہیں کھا سکتا، اس لیے کھا جائے گا کہ وہاں موت نہیں آئے گی، اس لیے اپنا گوشت کونیوں تک کھا جائے گا، اتنا بھوکا ہوگا۔ زبان لکڑی کی بن چکی ہوگی، ماں بیٹے کو دیکھ کے بھاگ جائے گی، بیٹا ماں کو دیکھ کے بھاگ جائے گا، باپ بیٹے کو دیکھ کے مجھ سے نیکی نہ مانگ لے دوڑ جائے گا، بیٹا باپ کو دیکھ کے دوڑ جائے گا۔ سارے یارانے دوستانے تعلقات مراسم سب کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ جائیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس منظر میں، اس حال میں اگر آپ کو تلاش کرنا ہو آپ کہاں ملیں گے؟ فرمایا، مجھے میزان پہ مل لینا، میں اپنے سامنے کھڑا ہو کے اپنی امت کے اعمال تلوا رہا ہوں گا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہاں ملاقات نہ ہو، کہا مجھے پل صراط پہ مل لینا، میں اپنے سامنے کھڑا ہو کے اپنی امت کو پل صراط پار کرا رہا ہوں گا۔ صحابہ نے پوچھا، اگر وہاں ملاقات نہ ہو، فرمایا مجھے حوض کوثر پہ مل لینا، میں اپنے ہاتھوں سے جام کوثر بھر بھر کے اپنی امت پیاسی امت کو پلا رہا ہوں گا۔ فرمایا میں حشر کے میدان میں دوڑ رہا ہوں گا، کبھی میزان پہ جاؤں گا، کبھی پل صراط پہ جاؤں گا، کبھی حوض کوثر پہ پہنچوں گا، مجھے اپنی امت کی غم کا فکر ہوگا۔ اے امت بتا، تجھے اپنی نبی کی نبوت کا کیا فکر ہے؟ اس نبی کو تو ہم سے اتنی محبت کہ حضور صلوات و سلام ہر عید الاضحیٰ کے موقع پر 2 قربانیاں دیا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 قربانیاں کیسی؟ فرمایا، ایک قربانی اپنی طرف سے اور دوسری قربانی قیامت تک کے لیے آنے والے اپنے ان غریب امتیوں کی طرف سے جن کے پاس قربانی کی استعداد نہیں ہوگی، محمد اپنی زندگی میں ان کی طرف سے قربانی دیے جا رہا ہے۔ دوستو، اس نبی کے ساتھ ہم نے کیا وفا کی؟ اس کا نام جوتوں پہ لکھا گیا، ہم نے کچھ نہ کیا۔ اس کا کلمہ بندر کے ہاتھوں میں دیا گیا، ہم نے کچھ نہ کیا۔ اس کا نام حیض زدہ چوڑی عورتوں کے کپڑوں پر لکھا گیا، ہم نے کچھ نہ کیا۔ خاموش رہے۔ اس نبی کو ہمارے ساتھ اتنی محبت کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو والدین کی نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے، حضور صلوات و سلام ان کے والدین کے پاس پہنچیں گے اور انہیں کہیں گے تم میری وجہ سے انہیں معاف کر دو، انہیں معاف کروائیں گے اور انہیں جہنم سے نکال کے جنت میں لے آئیں گے۔ دوستو، ہم نے اس نبی کے لیے کیا کیا؟ ہم نے اس نبی کے لیے کیا کیا؟ یہی سوچنے کی بات ہے۔ اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، اور یہ میرا آخری لیکچر تھا جو میں نے آپ کے سامنے ڈیلیور کیا۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہو
تو میں حاضر ہوں. اور یہ بات بھی یاد رکھیے، جو شخص ان سارے منظر کو دیکھ کے خاموش رہتا ہے اس کا انجام کیا ہوگا. ایک بات نکتے کی سن لیں، ختم کرتا ہوں بات کو. اس وقت دنیا میں دو گروہوں کی لڑائی ہے. ایک گروہ تاج و تخت ختم نبوت پہ حملہ آور ہے اور وہ تاج و تخت ختم نبوت پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. دوسرا گروہ ان سے نفرت ازما ہے، جھگڑا کر رہا ہے، لڑ رہا ہے، گتم گتا ہے، انہیں روک رہا ہے. پہلا گروہ جو تاج و تخت ختم نبوت پہ حملہ آور ہے یہ مرزا قادیانی کے امتی ہے، اور دوسرا گروہ جو ان کو روک رہا ہے، ان سے لڑ رہا ہے، یہ حضور صلوات و سلام کے امتی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو کروڑوں ساحل کے تماشائی ہیں، جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں لیکن ساحل پہ کھڑا ہو کے اپنے نبی کا تماشا دیکھ رہے ہیں، یہ کس کے امتی ہیں؟ جو مرزے کے امتی تھے وہ مرزے کی طرف سے آ گئے، جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تھے وہ محمد کریم کی طرف سے آ گئے. جو لوگ اس جنگ کے اندر شامل نہیں ہیں اور وہ ساحل پہ کھڑے ہو کے اپنے نبی کی عزت کا تماشا دیکھ رہے ہیں، وہ کس کے امتی ہیں؟ اور قیامت والے دن ان کا انجام کیا ہوگا، ان کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ یہ میں نے بھی سوچنا ہے، آپ نے بھی سوچنا ہے کہ ہمارا وزن کس پلڑے کے اندر ہے.